رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پھر حضرت مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ أوفى وأعطى الجزيل إذا اجتدي ومتى تشاء يخبرك عما في غد۔ فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت حسان ابن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ مالک ابن عوف فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کسی کو دیکھا نہ میں نے کسی کے بارے میں سنا میرے آقا کے جیسا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا کے جیسا نہ میں نے کسی کو دیکھا نہ کسی کے بارے میں سنا۔ ما ان رأیت ولا سمعت بمثل محمد فی الناس کلہم، فرماتے ہیں تمام لوگوں میں نے آقا کے جیسا نہ کسی کو دیکھا نہ کسی کے بارے میں سنا۔ اہل سنت ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ خدا نے اس کے حبیب کو ایسا بنایا کہ ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کے برابر آپ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو ایسا بے نیاز ایسا یکتا بنایا۔ ہمارا عقیدہ اگر آج ہم یہ کہتے تو کہتے یہ عقیدہ تمہارا شرک ہے، پھر صحابی کے عقیدے کو کیا کہیں گے؟ ہمارا عقیدہ تو وہاں سے آیا۔ صحابہ فرماتے ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد، میں نے نہ تو کسی کو دیکھا نہ کسی کو جانا نہ کسی کے بارے میں نے سنا، تمام لوگوں میں میرے آقا کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا سے بہتر تو بہت دور کی بات ہے، آقا کے جیسا بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، خود بذات خود رسول اللہ تشریف فرما ہے، ممبر لگایا جا رہا ہے، ممبر پر حضرت حسان ابن ثابت کو چڑھنے کو کہا جا رہا ہے اور حضرت حسان ابن ثابت سے نعت بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ آج ہم محفل میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ گانے گاتے ہیں کیا؟ نہیں گاتے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں۔ نعت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سب لوگ جمع ہو کے نعت پڑھتے ہیں کہ گانے گاتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ سرکار بھی ہوتے تھے، صحابہ بھی ہوتے تھے اور نعت پڑھی جاتی تھی۔ ہمارا یہ کام سنت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، چوری کر رہے نہیں، نیند کا غلبہ اگر ہے تو بولیے، پھر میں بھی رک جاتا ہوں۔ 12 آپ لوگوں کے بج گئے مجھے نہیں معلوم، گھڑی کے 12 بجے ہوں گے، آپ لوگوں کے 12 بج گئے ہیں تو پھر اس ٹائم کے اوپر پہ بولنا بیکار ہے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہوئے سنیے۔ آج ہم اپنی محفل میں کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کو خدا نے انوکھا نرالا کیسے بنایا ہے اس کی تخلیق کے عظیم شاہکار کا ذکر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو، ہر ایک چیز کو نعت مصطفیٰ ہی کہا جائے گا، تعریف مصطفیٰ ہی کو کہا جائے گا۔ آج ہم اسی کو کہتے ہیں، اسی ذکر کو اسی طریقے کو عرف عام میں محفل میلاد مجلس میلاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس عمل کا کرنا اس زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور کل بھی ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ عمل دہرایا جائے گا۔ یعنی ہر زمانے میں رسول اللہ کی تعریف بیان کرنے والے محفل کو آج کے زمانے کے اعتبار سے محفل میلاد کہا جائے گا۔ ہر زمانے میں جس طریقے سے بھی رسول اللہ کی تعریف بیان کی جائے اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے وہ جائز ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ اکرام تشریف فرمائے، حضرت حسان ابن ثابت ممبر پر تشریف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت حسان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ۔ پھر آگے فرماتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ، اور آپ سے بہتر کسی بچے کو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر سوال کرنے والے آج کے زمانے کے جو پکوڑے ہوتے وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں بھائی حضرت حسان ابن ثابت کی عمر کتنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 5 یا 7 سال پہلے آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی
7 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انہوں نے دیکھی دنیاوی اعتبار سے، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ ان کے دیکھنے تک کی بات ختم ہو جا سکتی تھی، مگر آپ آگے چل کر کے عشق و محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ اجمل منک لم تلد النساء یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک کسی بچے کو جنا ہی نہیں۔ اب کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک کے ہر ماں کے لیے ذکر ہو گیا۔ سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ حسان ابن ثابت آپ نے زمانہ دیکھا ہی کتنا ہے جو آپ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بہت سارے ہوں گے جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مگر یہ راز ان کے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے جو زمانے کو دیکھ کر کے لوگوں کو دیکھ کر کے چلنے والے ہیں۔ ہم تو زمانے کو نہیں، زمانے کے بادشاہ شہنشاہ کو مصطفیٰ کو دیکھنے والے ہیں۔ زمانہ جن کے لیے خدا نے بنایا ہے وہ وجہ وجود کائنات کو دیکھنے والے ہیں، اور جب حضرت حسان کو منبر پر رسول اللہ تشریف فرمانے کا حکم دیتے تھے اس وقت پر کیا فرماتے تھے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، فرماتے اے اللہ حسان کی مدد حضرت جبرائیل امین سے فرما دینا۔ گویا کہ حسان ابن ثابت کی زبان ہے، گویا کہ ظاہر کی نگاہیں حضرت حسان کی ہیں، مگر دیکھنے والی نگاہیں حضرت جبرائیل کی ہیں، حضرت جبرائیل کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت جبرائیل نے حضرت شیش علیہ السلام کو دیکھا ہے، نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، جن کے حسن کا یہ عالم ہے کہ آنت کٹ رہے ہیں کہ نیمو کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس جیسے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، غرض کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ تبھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ان کے فرمان سے مطابقت کیسے رکھ رہا ہے، کیسے اس کی تائید حاصل ہو رہی ہے؟ جب ہم حضرت جبرائیل امین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پوچھتے ہیں، ہم کیا پوچھیں گے؟ ہماری ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شفا شریف میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور مواہب لدنیہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد للامام الحیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس میں مجمع الزوائد میں ذکر فرمایا ہے، امام طبرانی نے الاوسط میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد، او کما قال، فرماتے ہیں میں نے زمین کو کھنگال ڈالا ہے، مشرق کو کھنگال ڈالا ہے، مغرب کو کھنگال ڈالا ہے، میں نے مصطفیٰ سے بہتر کسی کو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اسی عقیدے کو اسی عقیدے کو حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، میری آنکھوں نے آپ سا حسین کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے بہتر کسی ماں نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا تمہارے رب نے تمہیں پیدا فرمایا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے میرے حبیب سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ جیسا انہوں نے چاہا خدا نے ان کو